جن کی سال سال کے لیے مجلس رکھی گئی ہے مرحوم مغفور جناب خلیل احمد صاحب اور بانی مجلس جناب محمد حفیظ صاحب کے تمام معلومین کے ساتھ مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، رشتہ داروں اور اہل خانہ کے سلسلے جمیل کے لیے اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ والسید رسلہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا و ہادینا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرم ذلك علی الکافرین. صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور مرحوم کو اس مجلس کے ثواب کی اصال کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. مجلس اصال ثواب کی ہے اور ہمارے علماء کا یہ طریقہ اور سنت رہی ہے کہ ان مجالس میں ایسی باتوں کو اور ایسے آیتوں کو یا روایتوں کو ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو موضوعات آنکھ بند جس کی ہوئی ہے اس سے زیادہ جن کی آنکھ کھلی ہوئی ہے ان کے کام آئے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں خداوند عالم جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو ہمارے گزشتہ سے ہم سے بہتر واقف ہے، ہمارے حال سے بھی بہتر واقف ہے اور آئندہ سے بھی جو بخوبی علم رکھتا ہے آئندہ کا. ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں کہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. جہنم میں رہنے والے جنت والوں کو ندا دیں گے، آواز دیں گے، پکاریں گے. پکارنے کے بعد جب جنت والے ان کی طرف نگاہ کریں گے تو ایک درخواست کریں گے انا افیضوا علینا من الماء، ہم پر احسان کرو، تھوڑا سا پانی ڈال دو. جنت سے جہنم میں ہم پر تھوڑا پانی ڈال دو. او مما رزقکم اللہ،
یا جو خدا نے تمہیں عنایات کیے ہیں، جو کچھ دیا ہے ان میں سے کچھ دے دو. تو جنت والے جواب میں کہیں گے قالوا ان اللہ حرم ذلک علی الکافرین، خداوند عالم نے پانی کو اور جنتی رزق کو کافروں پر حرام کر دیا. یہ آیت اور اس آیت کا ترجمہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم نے، انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی عیسیٰ ثواب کی مجلس میں ایک ایسے موضوع کی طرف توجہ ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ بات کو سمجھیں. دیکھیں، موت اور موت کے بعد کی زندگی ایک ایسا انسان کے ذہن میں پیچیدہ سوال ہے اور انسان کو حساس سوال ہے جس کا جواب جاننا آدمی چاہتا ہے. آئندہ کی فکر دو طرح سے انسان کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کے آئندہ کی فکر مرنے تک کی ہے. جو مرنے تک کی فکر کرتے ہیں وہ مرنے تک کا انتظام کرتے ہیں. جن کی فکر مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، ان کی فکر اور ان کا ہم و غم پھر اس کے بعد کے لیے تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اور یہ اس کے بعد کی زندگی کی خاصیت ایک ایسی ہے کہ ہم جا کے دیکھ نہیں سکتے، جو گئے ہیں وہ آ کے بتاتے نہیں، جو چلے گئے ہیں وہ آ کے بتا نہیں سکتے. اور ہماری خصوصیت اور ہماری محدودیت یہ ہے کہ ہم جا کے وہاں دیکھ نہیں سکتے. لیکن جن لوگوں کو اختیار تھا کہ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں یا ان لوگوں کی خبر لے سکتے ہیں، انہوں نے بتایا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. جناب سلمان فارسی علیہ الرحمہ پیغمبر اسلام کے حضور تشریف لانے کے بعد چہرے پر اداسی نظر آئی پیغمبر اسلام کو. کہا کہ سلمان غمگین لگ رہے ہو، اداس لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ دل ٹوٹ گیا، دل ٹوٹا ہوا ہے. کہا چاہتے ہو خوش کر دو تم کو؟ کہ یا رسول اللہ اگر احسان فرما دیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسی کام کے لیے کہ آپ میرے دل کی اداسی کو دور کریں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سلمان جنت البقیع جاؤ، میں نے تمہارے دل میں تمہارے اندر یہ اثر ڈال دیا ہے. جنت البقیع کے جس مردے سے چاہتے ہو بات کرو، جاؤ جاؤ، میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے اس حد تک کہ جاؤ گفتگو کرو، واپس آ جاؤ. سلمان گئے قبرستان جنت البقیع. جانے کے بعد جو قبریں سامنے تھی، یہ قبر کو ہدف بنایا. سلمان گئے اور کہا اے صاحب قبر، رسول نے فرمایا ہے کہ مجھ سے گفتگو کر. قبر سے آواز آئی کہ سلمان کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اب یہ جو گفتگو ہے یہ یہاں کی نہیں ہے، یہ وہاں کی گفتگو ہے. سلمان نے روایت میں مفصل ہے، یہ روایت مفصل ہے کہ سلمان نے کئی سوالات کیے. ایک سوال جو سلمان نے وہاں پر پوچھا، کہا کہ اے صاحب قبر، مجھے یہ بتا کہ جب تجھے قبر میں رکھا جا رہا تھا تو تیری کیفیت کیا تھی؟ اب یہ وہ کیفیت ہے جو مردہ جانتا ہے اس کے حالات. ہم صرف لے جاتے ہیں مردے کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، پتھر ڈال دیتے ہیں، پتھر رکھ دیتے ہیں نشانی کے لیے، اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب اس کے جو حالات ہیں وہ جانتا ہے، اور اس کے حالات اس کا رب اور اولیاء خدا. مردے نے کہا کہ سلمان نہ پوچھو کہ جو میرے اوپر گزری ہے. کہا کہ لوگ جیسے ہی میری روح قبض ہوئی اور مجھے لوگ تختے پر لٹا رہے تھے غسل دینے کے لیے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ لکڑی کا تختہ ہے. سلمان آگ کا تختہ تھا، آگ پر مجھے لٹایا گیا تھا. اچھا، کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹھنڈا پانی لا رہے ہیں، آگ مجھ پر ڈالی جا رہی تھی. سلمان جب قبر کے قریب لایا گیا، میں چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ مجھے قبر کے حوالے نہ کرو، مجھے قبر کے حوالے نہ کرو. دیکھنے والوں کے لیے 7 فٹ کی قبر تھی، میرے لیے ہزاروں میٹر کا کنواں تھا. پھینک دیا گیا مجھے. سلمان اتنا سب جاننے کے بعد ہوشیار ہو جاؤ. سلمان کہتے کہ اب اس کے بعد میں اٹھ کے آیا. میں نے کہا کہ نہیں، جو اداسی جو غم میرا ہے وہ غم کچھ اور جگہ کے لیے ہونا چاہیے، یہاں کے لیے نہیں.
تو یہ وہ گفتگو ہے جو جنہوں نے خدا اور اولیاء خدا نے جن کے لیے چاہا ان کے لیے کھل کر آ گئی ہے. انشاءاللہ آج کی اس مختصر مجلس میں قرآنی نقطۂ نگاہ سے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھیں گے تاکہ ثواب مرحوم کو پہنچائے اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے قرآن کریم سے کچھ علم. یہ بھی ہمارے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ قرآن کریم سے جتنی بھی گفتگو ممبروں سے ہم سنتے ہیں مخصوص آیتیں ہیں جو آیتیں تقریباً سامعین کو یاد بھی ہو جاتی ہیں، ان آیاتوں کو گفتگو کی جاتی ہے. 6000 سے زائد آیتوں میں 6 یا 7 آیتیں ایسی ہوں گی جن کے اوپر زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، ورنہ قرآن ایک دریا ہے. امام سے فرمایا گیا کہ قرآن کس طرح سے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، تو امام نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي الشَّمْسُ، جس طرح سے ہر دن سورج پرانا ہوتے ہوئے نیا ہے، اسی طرح سے قرآن بھی پرانا ہوتے ہوئے نیا ہے. اگر آدمی دقت کرے غور کرے تو آدمی کو نئے نئے معنی سمجھ میں آئیں گے. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن پر گفتگو اور روشنی میں ڈالی جاتی ہے. تو آج کی اس مجلس میں سوال اور اس کا جواب اور اس کے جو چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کیا آدمی مرنے کے بعد بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد آدمی گفتگو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب قرآن ہے. یہ پکی بات ہے. البتہ بعض لوگوں کو اگر خدا چاہے تو بولنے کی اجازت نہیں دے گا. بعض لوگوں کے زبانیں بند کر دے گا خدا، وہ کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو سیدھے خداوند عالم جو ان کا جزا ہے وہ جزا ان کو دے دے گا، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. دعائے قوائل میں مولا کائنات کا جو مشہور فقرہ ہے لو ترکتنی ناطقا لیزجن الیک زجیج العاملین. پروردگار جو گناہگار مولا کائنات گناہگاروں کے لیے بات ان کی لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر گناہگار بندہ اس کی زبان کھلی رہے تو تجھے مرمت بلائے. بے شک یہ کہ زبان کھلی ہوئی. لو ترکتنی ناطقا، اگر بولنے کی طاقت تو مجھے دے میں کچھ کہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن یہ بات ہے کہ مردہ مرنے کے بعد جو وہاں کی زندگی ہے وہاں پر انسان گفتگو کرے گا. یہ گفتگو بھی کئی قسم کی ہے. کبھی کبھی آدمی اپنے آپ سے گفتگو کرے گا، کبھی کبھی دوسروں سے گفتگو کرے گا. اپنے آپ سے جو گفتگو کرے گا جنت والے بھی خود ہر آدمی اپنے سے بات کرے گا. یہ ہماری زندگی میں جو آج کی ہماری زندگی میں آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اکیلے اپنے سے کچھ باتیں کر رہا ہے. جس طرح سے یہاں اکیلا آدمی کچھ سوچ کر اپنی کچھ باتیں کرتا ہے، اسی طرح سے وہاں پر بھی جنت والے بھی باتیں کریں گے، جہنم والے بھی باتیں کریں گے اپنے سے. یہ دونوں باتیں قرآن میں خدا نے بیان کیا. پہلے جنت والے کی باتیں کریں. جنت والے جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنی کامیابی کو دیکھ کر وَآخَرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جنت کی نعمتوں کو دیکھتے رہیں گے، اپنی کامیابی کو دیکھیں گے، ہر وقت یہ جملہ ان کی زبان پر رہے گا الحمدللہ الحمدللہ. اس سے بڑھ کر کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پہ جنت والوں کی زبانی اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا جو آدمی اکیلے سے کہے. اپنے آپ میں اگر آدمی گفتگو کرنا چاہے الحمدللہ سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہم دعاؤں میں دیکھتے ہیں، آیات میں دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا جو پہلا سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سب تعریفیں، کامل تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اب خدا کی تعریف کرنے کے لیے الحمد کو چھوڑ دے، اس کے بعد اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو آدمی سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ الحمدللہ انسان کی سمجھ سے بڑھ کر خدا کی تعریف ہے. چھٹے امام مدینے میں تشریف فرماتے ہیں، آپ کے گھر میں حیوان تھا، حیوان گم گیا، حیوان چلا گیا. تو امام نے دیکھا کہ حیوان گھر کے آنگن میں نہیں ہے، لوگ کھڑے ہوئے تھے سامنے. تو امام نے فرمایا اگر میرا حیوان صحیح سالم واپس آ جائے خدا کی ایسی تعریف کروں گا کہ وہ راضی ہو جائے. ایسی تعریف کروں گا خدا کی کہ خدا راضی ہو جائے. اب لوگ امام کی تعریف دیکھنے کے لیے دروازے پر کھڑے رہے کہ اب حیوان آ جائے صحیح سالم.
تو امام کتنی تعریف کریں گے، کتنی نمازیں پڑھ لیں گے، کتنی دعائیں پڑھ لیں گے تاکہ خدا راضی ہو جائے امام کی تعریف سے۔ اب یہ گفتگو چلی رہی تھی، لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ حیوان واپس آ گیا۔ جیسے حیوان کو امام نے صحیح ساتھ دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگ حیران ہو کے کھڑے کہ مولا یہی جملہ امام نے فرمایا جو آدمی الحمدللہ کہہ دے اس نے خدا کی کوئی تعریف اور اچھے کام کو اس نے چھوڑا نہیں، ہر چیز کی تعریف کرتی ہے۔ خدا کی کامل تعریف الحمد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو امام جو جنت میں جو لوگ جنتی رہیں گے اپنے سے جو گفتگو کریں گے اپنی کامیابی کو دیکھ کر یہی جملہ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا انسان کے لیے جو جنتیوں کے لیے۔ جہنم میں اپنے آپ سے کچھ کہیں گے۔ اب جہنم میں جو آدمی گیا ہے وہ فیل ہو کر گیا ہے، سزائیں کاٹنے کے لیے گیا ہے، مجرم بن کے گیا ہے۔ اب یہ آدمی جنت کی جو وہاں کی اس زندگی کی ایک خاصیت ہے، اس زمانے میں جو ہمارا دور ہے، جس زمانے میں ہم زندگی کر رہے ہیں، ہمارے تین زمانے ہیں، گزشتہ زمانہ، موجودہ زمانہ، آئندہ زمانہ۔ جنت والوں میں اور اس زمانے میں قیامت کے بعد صرف دو زمانے رہ جائیں گے، تیسرا زمانہ نہیں ہے۔ آج ہم جو کام کرتے ہیں ماضی سے سبق لیتے ہیں، حال میں کام کرتے ہیں آئندہ کے لیے، ہے نہیں؟ ماضی سے سبق لیتے ہیں، تجربہ لیتے ہیں، درس لیتے ہیں، حال کو بناتے ہیں آئندہ کے لیے۔ وہاں کی زندگی میں صرف دو ہی زمانے رہیں گے، ماضی رہ جائے گا جو دنیا گزری ہے، ایک حال رہ جائے گا، آئندہ نہیں ہے۔ آئندہ ہو تو پھر کام بھی ہونا چاہیے۔ جنت میں اور قیامت کے بعد آدمی کے لیے کام اس لیے روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا دار عمل ہے، جزا کا گھر نہیں ہے، یہاں انسان کا رزلٹ نہیں بتایا جاتا، رزلٹ ہے، کام نہیں ہے۔ جو ایگزام کے بعد جو بچے رزلٹ لینے جاتے ہیں، جو آدمی رزلٹ، جو دانشجو رزلٹ لینے جاتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو وہاں جا کے پھر پڑھنے کا نہیں ہے، اس کو صرف اس کو رزلٹ دیکھنا ہے۔ اب اس امتحان کا فیوچر نہیں ہے اس کے، یعنی دوسرے کلاس میں جا سکتا ہے لیکن جو ابھی کلاس پڑھ کے آیا ہے اس کو رزلٹ دیکھنا ہے۔ تو قیامت میں جہنم میں رہنے والے اپنے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کی خوبصورت جو گفتگو ہے، انسان جو آرزو کرتا ہے، جو امید کرتا ہے، امید کے اظہار کے لیے قرآن میں عربی زبان میں دو کلمے ہیں، ایک کلمہ ہے لعل، ایک کلمہ ہے لیتا۔ یہ دونوں ہیں۔ لعل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے امید کے ظاہر کرنے کے لیے، لیتا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے امید کے ظاہر کرنے کے لیے۔ فرق کیا ہوا؟ جب امید ہی کے لیے ہے تو دونوں کو کیوں دو کلمے کیوں بنائے؟ لعل وہاں ان امیدوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پا سکتا ہے آدمی، لیتا ان امیدوں کے لیے ہے جو پا نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی کسی سفر پر جانے کا کی امید ظاہر کرنا چاہے تو یہاں اللہ کا لفظ استعمال کرے گا، لیکن آسمان میں بسنے کا ارادہ کرنا آرزو کرے تو یہاں لیتا کہنا ہے اس کو، اس لیے کہ وہ آرزو ہے جو ہونے والی نہیں ہے، جو نہ ہونے والی آرزو ہے، ان آرزوؤں کو لیتا کہا جاتا ہے۔ جنت قیامت کے بعد جہنم میں رہنے والے کیا زبان سے جو جملے نکلیں گے صرف اور صرف لیتا کے ذریعے۔ قرآن میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب جہنم میں کافر عذاب کے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو سورہ نبا کی آخری آیت ہے کہ کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش مٹی ہو گیا ہوا۔ اب یہ ہونے والی نہیں ہے، یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، لیکن وہاں پر آدمی اظہار کرے گا کہ کاش انسان نہ ہوتا، یعنی انسان اگر ہو تو عقل دی جاتی ہے، عقل دی جائے تو ذمہ داری دی جاتی ہے، ذمہ داری ملے تو حساب و کتاب ہے میں مٹی ہو جاتا۔ نہ عقل ہوتی، نہ عمل ہوتا، نہ حساب و کتاب ہوتا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ حیوان
دنیا میں جو چیزیں ہیں تین طرح کی، ایک جماعت ہے جو بڑھتے گھٹتے نہیں ہے جیسے پتھر، کچھ حیوان ہیں جن کے اندر شعور ہے بہت کم، بڑھتے گھٹتے ہیں حیوانات، اس کے بعد تیسرا درجہ ہے انسان کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ انسان ہوتے ہوئے بھی راہ خدا میں نہ آئے وہ حیوانات سے بدتر ہیں۔ یہاں پر یہ امید اظہار کر کے بتا دیا ان لوگوں نے کہ ہم حیوانات سے بدتر ہیں، جو درجہ حیوانیت ہے اس سے گھٹ کر اپنے آپ کی مٹی ہونے کی آرزو کر رہے ہیں، کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ اس کے علاوہ جو آرزو یہ لوگ اظہار کریں، یا لیتا اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کی بات مان لیا۔ یہ جہنمی اپنے آپ سے بات کرے گا، پچھتائے گا، کاش میں رسول کی بات مان لیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے دوستی نہ کیا ہوتا، اس سے رشتہ نہ جوڑا ہوتا۔ یہ وہ آرزو ہے جو جہنم والے اپنے آپ سے کریں گے۔ تو جنت والے کی گفتگو الحمدللہ، جہنم والے کی گفتگو جو اپنے آپ سے کرے گا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی گزشتہ میں کی ہوئی تقصیروں، غلطیوں، گناہوں، جرموں کو یاد کر کے کاش نہ کیا ہوتا، کاش وہ نہ ہوا ہوتا، یہ اپنے آپ اپنی جگہ پر۔ تیسری قسم کی جو گفتگو ہے جنت والے جنت والوں سے کریں گے، جہنم والے جہنم والوں سے کریں گے۔ یہ ایک گفتگو ہے۔ ایک اور گفتگو جو ہے جنت والے جہنم والوں سے، جہنم والے جنت والوں سے، یہ گفتگو قرآن میں کہ جو اللہ ذکر کر رہا ہے۔ جہاں جنت والے جنت والوں سے کیا گفتگو کریں گے، جنت والے جنت والوں سے کیا گفتگو؟ سورہ صافات میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جب اپنا رزلٹ لے کر جنت چلے جائیں گے، ہم اپنی زندگی میں جو اس فکر کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں آپ نے کہ ان آیات سے پتا چلتا ہے، یہ جو آیات ہم پڑھنے والے ہیں، آج کی جو ہماری فکر ہے وہی فکر وہاں پر بھی رہے گی، یہی فکر آدمی کی وہاں پر بھی رہے گی۔ یہی بات ہے جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب خدا کہتا ہے ان کو کہ تو نے فلاں غلطی کیوں کی، خدا میں نے نہیں کہا۔ یہاں جھوٹ بولنے کے عادی کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ جہاں پر پوری چیز کلیئر ہے وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب یہاں پر آدمی جھوٹ کہے گا تو خدا تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ پر ہم لاک لگا دیں گے، تالا ڈال دیں گے۔ وَنُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب جو بات کریں گے اس کے بدن سے بات کریں گے۔ نُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پیر سے کہیں گے بتا، ہاتھ سے کہیں گے بتا۔ اب ہاتھ شروع کرے گا بولنا کہ پروردگار یہ مسئلہ ہے، زبان بتاتا ہے اس لیے جھوٹا ہے، جھوٹے کی زبان بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ بتاؤ تم کیا، تم نے کیا کیا کیا، خود گواہی دو۔ اس لیے مولا کرام کی بہت خوبصورت دعائے قبول کا بھی جملہ ہے اور ایک روایت بھی ہے وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِ خدا، تیرے حکومت سے بھاگنا ناممکن ہے۔ مولا کیسے ناممکن ہے؟ تو امام نے فرمایا وَأَعْضَاؤُكَ جُنُودُ اللَّهِ، تیرا ہر عضو اس کا سپاہی ہے، تیرے بدن کا ہر عضو اس کا سپاہی ہے، کہاں جائے گا؟ ہاتھ اگر خدا سے بچنا چاہتا ہے تو ہاتھ کو کاٹ دے، پیر کو کاٹ دے، اپنے آپ ہر بدن کے عضو، پھر تو نہیں رہے گا۔ جوارح کا جنود، تیرا ہر بدن کا ایک عضو اس کی سپاہی، اس کی ملٹری ہے، اس کی فوج ہے، اب تو اس کی فوج کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دعائے قبول کا یہ جملہ ہے کہ خدایا تو نے دو فرشتوں کو میرے نامات دیکھنے کے لیے رکھا، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دو فرشتوں سے چوکنے والی باتوں کو تو دیکھ لے گا، جو ان سے چوک رہی ہیں باتیں تو ان کے پیچھے تو بھی مراقب ہے، تو بھی ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، تو بھی ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جو روایت میں ہے، دعاؤں میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس حوالے ان چیزوں کے ذریعے سے، تو جنت میں جو لوگ رہیں گے جنت میں، وہ لوگ جو آپس میں گفتگو کریں گے، آپس میں جو گفتگو کریں گے، جو ہماری ذہنیت ہے یہاں پہ یہ ذہنیت وہاں رہے گی، جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ پڑوسی کو ہم جانیں گے، جو دوست ہیں وہ دوست کو جانیں گے، پہچانیں گے ہم۔ تو جانے جب پہچانیں گے تو یہی بات ہے سورہ نبا ہی کی یا سورہ
عبسہ کی آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کا دن محشر کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. تو پہچانے گا تو بھاگے گا نا, تو جانے گا کہ میرا بھائی ہے. وَزَوْجَتِهِ وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبہ وبنیہ. دوست سے بھاگے گا, اپنے بچوں سے بھاگے گا, اپنی زوجہ سے بھاگے گا. تو پہچانے گا نا. تو اگر فکر یہ نہ ہو تو آدمی نہیں پہچانے گا. اب اس عالم میں جنتیوں کی جو گفتگو ہوگی, جنتی جنت میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کی نگاہ کریں گے. لیکن میرا فلاں دوست بھی ہے الحمدللہ, میرا فلاں دوست بھی الحمدللہ. جب کسی دوست کو نہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ وہ آدمی کہاں چلا گیا, وہ ہمارا دوست کہاں چلا گیا. اپنے دوستوں سے پوچھیں گے کچھ خبر رکھتے ہو وہ کہاں ہے. حل انتم مطلع, کہ تمہیں اطلاع ہے کہ وہ ہمارا دوست کہاں ہے. تو خدا کہے گا, اور یہ بھی بات ہے قرآن آیات سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور جہنم کا جو سٹیج ہے, جو مقام ہے اس کا, جنت نیچے ہوگی, اسی کے اوپر جہنم نیچے, اوپر جنت ہے. اور بعض علماء نے یہ تفسیر میں کہا ہے کہ جو دنیا ہے قیامت کے بعد جب سب لوگ مر جائیں گے تو یہی دنیا جہنم ہو جائے گی. یہ جہنم رہے گی, پھر وہ آسمان میں جنت رہے گی, اوپر جنت رہے گی. تو یہی بات ہے کہ جو لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں جیتے جیتے جہنم کو پسند کر رہے ہیں. دنیا کو چاہنا, دنیا کی محبت کرنا, ورنہ جو بڑے بڑے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اسی نے, وہی آدمی کامیاب ہوا جو دنیا سے دل توڑا. جو دنیا سے دل جوڑا وہ یہی رہ گیا, دنیا سے دل جوڑنے والا. تو جو قیامت میں یہ جو صلوات محمد آدمی کہے گا کہ ہمارا دوست کہاں ہے, کیا تم خبر رکھتے ہو, تو وہ خود دیکھے گا اوپر سے. اور اس کے بارے میں سوال کیا گیا علماء سے کہ کیوں جہنم کے اوپر جنت رکھی گئی ہے. اور یہ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے, جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے. جنت والے اس لیے دیکھیں گے کہ ان کے آنکھوں میں وہ پاور آ جائے گا جو آج نہیں ہے, پردے کے پیچھے کی چیزوں کو بھی جو ہے دیکھ سکیں گے. جہنم والے اس لیے کہ وہ اوپر ہیں اور ان کے سامنے جو دیوار ہے ایسی دیوار رکھی جائے گی جو دیکھا نظر آئے. کیوں جہنم والوں کو جنت والے دکھائے جائیں گے, جنت والوں کو جہنم والے دکھائے جائیں گے؟ تو علماء نے فرمایا جہنم والوں کا ایک اور عذاب فطری اور روحی یہ ہوگا کہ وہ جنت والوں کی نعمتوں کو دیکھے. سزا کاٹنے والا آدمی جب راحت میں بیٹھے ہوئے آدمی کی سہولتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کاش کچھ اچھا کر لیا ہوتا تو یہ مجھے مل جاتا. اور جنت میں رہنے والا آدمی جہنم کے عذاب کو دیکھ کر شکر کا اور جذبہ بڑھے گا کہ الحمدللہ کی اس عذاب سے ہم بچ گئے. جنت والوں کے نعمت اور شکر زیادہ ہونے کے لیے جہنم والوں کو دکھائیں گے, جہنم والوں کو زیادہ عذاب کرنے کے لیے جنت والوں کو دکھائیں گے. جب جنت والے دیکھیں گے اپنے دوست کے لیے دیکھیں گے وَسَاءَ فِي الْجَحِيمِ, آیت میں ہے کہ جہنم کے کونے میں ہوگا اس کا دوست. تو کہے گا کیا ہو گیا, تم وہاں کیسے چلے گئے؟ پھر یہ آدمی دوست کہے گا کہ دوستی میں نزدیک تھا کہ تم بھی مجھے یہاں لے کے جاتا, الحمدللہ بچ گیا. ورنہ یہ دوستی جو آدمی کی ہے, اس لیے جو کہا جاتا ہے, جو روایت میں ہے, جو شعراء نے کہا ہے کہ دوستی ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو آدمی کے جسم کو خراب نہیں کرتی, اس کے ایمان کو کھا جاتی ہے. کہتے ہیں چوری کرنا بہت بڑا تجربے کار چوری کرنے کے لیے پہنچا تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی اپنا قیمتی چیز کہیں رکھتے ہیں تو کوئی دعا پڑھ دیتے ہیں یا کوئی آدمی دعا لکھ کے رکھ لیتا ہے ساتھ. تو ایک آدمی کی بیگ چرایا ہے, پیسے سے اس میں درہم و دینار تھے. جب درہم و دینار تھے تو بیگ لے کے بھاگ گیا اپنے جگہ پر, اپنے جہاں اس کا ٹھکانہ تھا. ٹھکانے پہ پہنچنے کے بعد بیگ کھول کے دیکھا تو پیسوں کی تھیلی ہے, پیسوں کی تھیلی کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ تو اس کا حافظ, خدایا تو اس کا حافظ. اب چور ہے, پیسوں کی تھیلی ہے, جیسے ہی اس نے
اس جملے کو دیکھا دوبارہ پیسے کی تھیلی کو بیگ میں رکھا زپ لگا دیا. جو دوسرے اس کے پارٹنرز تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی محنتوں کے بعد شکار ہاتھ کو لگتا ہے, اب تم لے آنے کا وہ پھر کھول کے بھی بند کر رہے ہو, کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ لے جا کے دینا ہے, واپس لے جا کے دے دینا ہے مجھے. کہا کہ آج تک کون سا چور تھا جو لے جا کے دیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں چور ہوں صحیح, لیکن انسانوں کے مال کا چور ہوں, ایمان کا نہیں. اگر میں ابھی اس پیسے کو چرا لوں گا تو اس میں اللہ پر جو اس کا ایمان ہے وہ ایمان ہٹ جائے گا. میں لوگوں کے مال کا چور ہوں, لوگوں کے ایمان کا چور نہیں. جو دوست ہوتا ہے انسان کا وہ صرف جان کا چور نہیں ہے. انسان کے ایمان کا چور ہوتا ہے, انسان ایمان کو برباد کر دیتا ہے. جنت والے دیکھ کر گئے الحمدللہ کہ بچ گئے اس سے, ورنہ اس دوستی میں کہیں ایسے نہ ہوتا کہ یہ بھی ہمیں لے جا کے اس مقام کا بنا دیتا, ہمیں بھی یہاں لایا جاتا. یہ جنت والے جنت والوں سے باتیں کریں گے, جہنم والے جہنم والوں سے کیا باتیں کریں گے؟ جہنم والے جہنم والوں سے جو باتیں کریں گے, جو ان لوگوں کو بھٹکانے والے لوگ ہیں, جن کی بات سن کر یا جن کی بات مان کر یا جس کے پیچھے چل کر یہ جہنمی ہو گئے, ان کے لیڈر بھی تو وہی رہیں گے. جب وہاں پر آدمی خود ہے, مرید وہاں ہے, تو ان کا جو لیڈر ہے وہ لیڈر بھی تو وہی رہے گا. اب لیڈر کو دیکھ کر وہاں پر پکڑیں گے. ایک تو چھوٹے چھوٹے لیڈر ہوں گے جو لوگوں کی شکل میں آئے, ایک بڑا لیڈر ہے جو شیطان ہے. شیطان بھی وہی, شیطان کی بات مان کر بہکانے والے بھی وہی, بہکنے والے بھی وہی. پہلے یہ پکڑیں گے ان لوگوں کو جن کی بات ہی نہیں مانی, کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے, لولا انتم لکننا المؤمنین, اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم وہاں ہوتے. یہ صرف باتوں کی حقیقت ہے. شیطان سے کہیں گے کہ شیطان تو نے کیوں ہمیں بہکایا, تو شیطان کا جواب سنیں, لا تلومونی ولوموا انفسکم, جہنم میں آنے کے لیے مجھے نہ ڈانٹو, اپنے آپ کو ڈانٹو. میں نے تم سے کہا ہوں تو کیا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے لایا ہوں؟ میں مجبور تھوڑی کیا تم کو, میں نے صرف بلایا. یہ مشہور بات ہے, آپ حضرات نے سنا ہوگا اس کو, کسی مرجع کے عظیم شیخ انصاری کے بارے میں شاید ہے, رسیوں والا واقعہ جو ہے کہ گلے میں شیطان کو دیکھا, ایک آدمی کو خواب میں کہ ایک آدمی رسیاں ڈالا ہوا ہے, گلے میں جا رہا ہے, رسیاں کی جو ہے زخامت جو ہے, موٹا پا رسیوں کا, کوئی موٹی رسی ہے, چین ہے, باریک دھاگا ہے, فلاں چیز ہے, مختلف حجم کے موٹاپے کے جو ہے رسیاں ہیں. خواب میں پوچھ لیا کہ بھائی یہ رسیاں کیا ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ میں شیطان ہوں, یہ رسیاں جو آدمی کو پکڑنے کے لیے. کہا پھر آدمی کو پکڑنے کے لیے تو رسیاں الگ الگ کیوں؟ لوگوں کا ایمان بھی الگ الگ ہے, آدمی کے ایمان کے مطابق رسی ڈالنا پڑتا ہے. کہا یہ سب سے بڑی جو موٹی رسی ہے کیا ہوگا, کیوں ٹوٹ گئی؟ کہا بھی شیخ انصاری کو پکڑنے گیا تھا, ناکام ہو کیا ہوا, نہیں مل پائے, میرے اختیار میں نہیں آئے شیخ انصاری. تو کہتا کہ خواب بھی اس نے پوچھ لیا کہ شیطان بتا اگر تم مجھے پکڑنا چاہے تو ان رسیوں میں سے کون سی رسی ڈالے گا؟ تو اس نے کہا رسی ہی کی دونوں اشارے پہ آ جائے, اشارے پہ آ جائے. یہ آدمی کی زندگی جو وہاں پر رہے گا, آدمی جو جنت میں آدمی دوستی کے ساتھ, تو جنت جہنم والے شیطان نہ پکڑیں گے. کہا کہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا کہ تو شیطان کہے گا کہ مجھے نہ ڈانٹو, اپنے آپ کو ڈانٹ. یہ جہنم والوں کی گفتگو ہے شیطان سے. اس کے بعد جنت والے جہنم والوں سے ترجمہ آپ کی خدمت پیش کریں گے تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے. 2 آیتیں ہیں, ان 2 آیتوں کو جو جنت والے سوال کریں گے, وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ النَّارِ, جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے. جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا, جو خدا نے ہمیں بتایا تھا کہ اچھے کام کرو تو یہ ملے گا تمہیں, ہمیں سب کچھ مل گیا. اب یہ بتاؤ کہ برے لوگوں کو جو خدا نے کہا تھا
جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جنت میں یہ ملے گا، نہریں ملیں گی اور آدمی کو نعمتیں ملیں گی، یہ ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں. یہ بتاؤ کہ گنہگاروں کے لیے خدا نے جو عذاب بتائے تھے وہ عذاب تم کو مل گئے ہیں؟ تو آواز دیں گے قالوا بلا، بے شک مل گئے. جو ملنا تھا، جو خدا کا وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے. جیسے ہی یہاں پر یہ دونوں کی گفتگو چلے گی، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. پردہ ڈال دیا جائے گا، ان کی بات کو کاٹ دیا جائے گا. مؤذن آواز دے گا، قرآن میں مؤذن آواز دے گا اور کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو. مفسرین نے علماء سے، محدثین علماء پیغمبر اسلام سے اور اماموں سے سوال کیا کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، یہ مؤذن جو ہوگا جو وہاں پر آواز اٹھائے گا لعنت ہو ظالموں پر، یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور ظالم وہ ہے جو ولایت علی کا حکم کیا. یہ جو جہنم میں جانے کا اصل سبب بنا ہے وہ انکار ولایت علی ابن ابی طالب. مؤذن جو ہے اہل سنت اور شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. یہ جنت والوں کی گفتگو، جنت والوں کا سوال کہ کیا ہم نے جو دیکھا تھا اپنا خدا کا وعدہ. دوسرا جو سوال کریں گے سورہ مدثر میں، سورہ مدثر میں خدا عالم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے جنت والے اور جہنم والے، جنت والے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنم والوں یہ بتاؤ کہ تمہیں سقر میں جانے والا اور کیا گناہ کر دیا تھا. سقر یہ جو جنت اور جہنم کے درجات ہیں، جنت کے درجات جو کہا جاتا ہے کہ جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا بڑا درجہ ملے گا، طبقے کی طرح ہے، فلورز ہے، پہلا دوسرا تیسرا، جتنا بڑا انسان کا ایمان اتنا بڑا طبقہ. یہ جنت کے لیے اچھے کاموں کے لیے. جہنم والوں کے لیے کنویں کے درجے ہیں، اندر کے درجے ان کے الٹے درجے ہیں. وہ درجے صرف بھام جو آگ کی ہوتی ہے وہ کچھ گناہوں کے لیے ہے، ہلکے سے شعلے کچھ گناہوں کے لیے ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں آدمی کو وہاں ڈالا جاتا ہے جہاں پر شعلے ہیں، جہاں پر آگ ہے، اصل آگ جو ہے وہاں پر ڈالے جائیں گے. اس جگہ کا نام ہے سقر. یہ جو جہنم کی آگ جہاں سے شروع ہوگی اس جگہ کا نام ہے سقر. جنت والے ان لوگوں سے مخاطب ہیں، یعنی جہنم کے جو آخری درجے میں ہے، سب سے گرے ہوئے درجے میں ہے، ان لوگوں کو سوال کر کے کہیں گے ما سلککم فی سقر، کیا ہو گیا کہ تم سقر میں چلے گئے؟ کیا کر دیا تم نے آخر کو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں سقر میں مبتلا کر دیا گیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے 3-4 گناہ تھے جو ہم کرتے تھے. ان 3-4 گناہوں میں سے ایک گناہ باعث بنا، یعنی یہ 3-4 جو آیتیں ہیں ابھی، لم نک من المصلین. پہلا جو ہمارا جرم تھا بے نمازی، نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک نطعم المسکین، غریبوں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے تھے، علم رکھتے ہوئے ان کی مدد نہیں کرتے. وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ماحول خراب ہے، سب اس طرف جا رہے ہیں، ہم بھی چلے گئے. سب جو کہنے لگے ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا، سب جو کرنے لگے ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. جہاں اکثریت یہی پیچھے چل گئے. وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کا انکار کرتے تھے، موت آ گئی. ان 4 میں سے ایک کی وجہ سے سقر میں چلے گئے ہیں. اب سقر والی جو عذاب ہے، اس عذاب کی جو روایت ہے، اس روایت کو اگر آپ سنیں تو آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ان سب یہ وہ باتیں ہیں جس کو آدمی غور کرنا ہے. یہ جنت والوں کی گفتگو جہنم والوں سے. جہنم والے جو جنت والوں سے گفتگو کریں گے آخری مرحلہ انشاءاللہ، جنت والوں کو جہنم والے آواز دیں گے. کیا کہیں گے؟ پانی دو، پانی دو. اب یہ غور طلب بات ہے. آدمی مشکلات میں اسی چیز کا سوال جلدی کرتا ہے جو بہت سخت ضرورت ہے. فرض کریں ایک بھوکا آدمی پانی میں گر گیا،
گرنے والا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کھانا دو، مجھے کھانا دو، وہ بھوکا ہے وہ، لیکن بھوک سے بڑی اس کی مشکل کیا ہے؟ جان بچانا ہے۔ تب وہ بھوک کا سوال نہیں کرے گا، روٹی نہیں مانگے گا، وہ کہے گا مجھے بچا دو۔ جو بڑی مشکل ہے اس کا سوال کرے گا۔ جہنم والے آگ میں رہیں گے، آپ فرض کریں کہ ایک آدمی آگ میں جل رہا ہو، پیاسا بھی ہو، تب وہ پانی مانگے گا یا کہے گا کہ مجھے آگ سے نکالو؟ سوال کرے گا، کہے گا کہ مجھے آگ سے نکالو۔ لیکن جہنم والوں کے لیے شدت پیاس کی رہے گی کہ جہنم کی آگ ان کے لیے آسان رہے گی، برداشت پیاس بھی ہو جائے گی۔ کہیں گے کہ افیض علینا من الماء، پانی دے، پانی چاہیے، پانی طلب کریں گے۔ یہ جنت والوں سے جہنم والے سوال کریں گے کہ اے جنت میں رہنے والوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ یہ پانی میں جو دینے کی بات کی گئی ہے، افیضو، انڈیلو، ڈال دو ہمارے اوپر۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہاں پانی کا طلب کیا ہے، پانی کا سوال کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک روایت ہے کہ ان کی زبان سے سب سے پہلا سوال جو نکلے گا پانی کا، اس وجہ سے ہے کہ روایت میں ہے کہ اہل النار یموتون عطاشا، جہنمی جو ہوتے ہیں گرچہ ان کو آخری وقت میں گھر والے کو پانی ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ پانی ان کے لیے پانی کا کام نہیں کرتا، مرتے ہیں تو پیاسے، قبر میں جاتے ہیں تو پیاسے، قبر سے اٹھائے جاتے ہیں تو پیاسے، حساب و کتاب میں پیاسے، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ شدت پیاس سے کہیں گے پہلے پانی دے دو۔ جہنم کی آگ ان کے لیے برداشت کے قابل ہوگی، اس غم کو بھول جائیں گے، اس پیاس کا سوال کریں گے مما رحمۃ اللہ، یا وہ چیز جو خدا نے تمہیں عنایت کی ہے، تو یہ آواز دیں گے ان اللہ حرم علی الکافرین، خدا تعالیٰ نے جنت کے پانی کو اور جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ یہ جو بات یہاں تک آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، یہ وہی بات ہے جس بات کو یاد کر کے مولا کائنات تڑپ جاتے تھے۔ امیر مومنان کے مناجات ہے جو مومنین مسجد الکوفہ مشرف میں ہیں یا مخاطب جنان میں ہے، امام علی کی مناجات کوفے کی مسجد میں، اس مناجات کو پڑھیں، اللہم انی اسألک الامان یوم یعض الظالم علی یدائی، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں اس دن کی کس سے کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا کاش میں یہ نہ کرتا۔ مسجد الکوفہ میں مولا کائنات کانپ جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے اس مناجات کو پڑھتے ہوئے۔ اور یہی بات ہے کہ جنت کے بعد والی، موت کے بعد والی زندگی کا ہولناک منظر یہ کہ امام حسن مجتبیٰ جب تڑپ رہے تھے زہر کے اثر سے تو امام حسن قریب تھے، امام حسن کے شدت گریہ کو دیکھ کر امام حسن نے سوال کیا کہ بھائی کا تڑپ زیادہ ہے، درد زیادہ ہے، کیوں آپ اتنا آنسو بہا رہے ہیں؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ بھائی حسین میرا غم اس درد سے زیادہ لحول المطلع، اب جو آنے والی زندگی میں خدا کا جواب کیا جواب کے لیے امام سجاد جاتے تھے مصلی کے لیے تو رنگ پیلا ہو جاتا ہے امام کا، جناب زہرا کھڑی ہوئی تھی نماز کے لیے تو پیر سوج جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی زندگی، یہی بات ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آخری مرحلہ جو شہادت سے قریب کا تھا، بی بی نماز پڑھ رہی تھی، جناب فضہ اور ام سلمہ جو قریب کی خواتین، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا نے سجدے میں سر رکھا اور کچھ مانگنے لگی، ہم نے سوچا کہ اس آخری مرحلے میں، اس آخری وقت میں بی بی خدا سے کیا مانگ رہی ہیں، ہم اپنے کانوں کو قریب لے کر گئے بی بی کے دعاؤں سننے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ بی بی فرما رہی ہے خدایا تجھے میرے پہلو شکستہ کا واسطہ میرے گناہ گار شیعوں کو بخش۔ کتنا سخت، کتنی فکر۔ یہی بات ہے کہ بی بی جب آئیں گی محشر کے عالم میں تو روایت میں ہے کہ اپنے پاک چاہنے والوں کو ایسے انتخاب کریں گی جیسے ایک پرندہ کنکریوں میں سے دانوں چن لیتا ہے، بی بی ایسے انتخاب کریں گی۔ ایک شخص نے سوال تھا اس کے ذہن میں کہ پتہ نہیں ہم
جو زندگی کر رہے ہیں وہ بیوی کی پسندیدہ زندگی ہے یا نہیں، اپنی اہلیہ کو بھیجا، مدینے میں جاؤ فاطمہ زہرا سے سوال کرو کیا میری زندگی جو میں گزار رہا ہوں آپ کے علم میں ہے، کیا آپ کے راضی کے مطابق میری زندگی ہے یا نہیں؟ تو بی بی نے ایک فارمولا دیا، اس کا جواب بھی آنے والے قیامت تک کے سب لوگوں کا جواب دے دیا۔ بی بی نے فرمایا کہ اگر تم حلال کے پابند اور حرام سے پرہیز کر رہے ہو تو ہمارے چاہنے والے ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ بی بی اگر یہ معیار ہو تو بہت مر جائیں گے، تو پھر بی بی نے جواب دیا کہ کوشش تم کرو پھر ہم تمہارا سہارا دیں گے، بالکل کوشش نہ رہے، بے توجہی میں زندگی کرو، یہ پسند ہے، حتی امکان کوشش تمہاری، اس کے بعد جو چھوٹی موٹی تمہاری تقصیریں رہ جائیں گی، جو کوتاہیاں رہ جائیں گی، اس کے لیے ہم شمشم کریں۔ یہ وہ مقام ہے اور اس دنیا کی سختی جس کے لیے انسان کا دل اور انسان کو اطلاعات ہونی چاہیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام بھی کربلا میں اکثر لوگوں کو جو نصیحت کی امام نے یہی چاہا امام نے کہ آدمی بچ جا، حر کے لیے محنت کی امام نے، لشکر یزیدی کے لیے امام نے جا کے محنت کی اور نصیحت کی، ہدایت کی، تو یہی چاہتے تھے کہ آدمی اس عذاب کی سختی سے بچ جائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مہربانی کی انتہائی ہوئی کہ جب شمر امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے سینے پر بیٹھا، امام زخموں میں چور ہے، امام آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، اچانک امام نے دیکھا کہ سینے پہ کوئی وزنی چیز بیٹھی ہوئی ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر سینے پر بیٹھا ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے، جو سینہ تیروں سے چھنی تھا۔ تیر جب شمر بیٹھا سینے پر تو مقادر میں لکھا ہے جو سینے کے اوپر کے تیر تھے وہ نیچے سے نکل گئے۔ اس عالم میں امام حسین نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ شمر ہے، کہا کہ شمر میرے دل پر میرے زندگی میں دو داغ لگے ہیں، میرا دل نے اکبر کا داغ دیکھا ہے، اصغر کو میں نے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، قاسم کے جنازے کے ٹکڑے میں نے اٹھائے ہیں، حبیب، جون، مسلم ایسے عظیم صحابیوں کو میں نے اٹھایا ہے، اور میرا زخم تو میرا جسم دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ سالی نہیں ہے۔ شیر اگر میری ماں اگر صورت اگر چہرہ دکھانے کے قابل ہونا چاہتا ہو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، میں ایسے ہی شہید ہو جاؤں گا، شہید کر کے میرا گلا کاٹ کے قیامت تک کے لیے لعنتی نہ ہو جاؤں۔ یہ نصیحت کہاں کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے؟ کتنا مہربان ہمارا امام تھا، کتنے مہربان ہمارے اہل بیت تھے۔ اللہ اکبر۔ اس خاندان پر جب آدمی ستم سنتا ہے، وہ ستم جب ہم اجنبیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے دل گوارا نہیں کرتے، جب ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں، جب اس عظیم مہربان خاندان پر جب مصیبتیں ڈھائی گئی تو آدمی کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ایام گزرے اور ولادت کے قریب ہم ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ مصائب میں آپ حضرات تھوڑا سنیں، اس واقعے کو فاطمہ زہرا سے مربوط ہے، اس کو ذکر کر کے آپ کی ضرورت۔ آیت اللہ محسن قرآتی جنت البقیع گئے زیارت کے لیے۔ جنت البقیع کی زیارت کے بعد خدا انشاءاللہ اس مجلس کے صدقے اور نبی کا تذکرہ جب بھی ہو رہا ہے، جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر فرمائے اور ہم سب کو جنت البقیع کا زائر بنائے۔ ہم جائیں وہاں پر، جو فکر ہم نے جناب سیدہ کے بارے میں کی ہے، اس فکر کے بعد قبر پہ پہنچے تو کون ایسا چاہنے والا ہے جس کا دل نہ ٹوٹے؟ کون ایسا چاہنے والا ہے جس کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے؟ تو محسن قرآتی رونے لگے تو ایک وہابی مفتی آیا کہنے لگا کہ آپ ان کے لیے رو رہے ہیں، کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ تو رونے سے کیا ملے گا؟ کیا ہو، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو آیت اللہ محسن قرآتی نے جو جواب دیا، قیامت کا مسائل ہے، جب انہوں نے یہ پڑھا تو لوگ لشکر گئے تھے جہاں پر یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے شخص دیکھ، اگر رسول کی 3-4 بیٹیاں ہوتی اور ایک کو مار دیا جاتا تو ہم مار دیتے۔ رسول سے اکلوتی بیٹی تھی، اگر یہ بیٹی بڑھاپے میں اس دنیا سے جاتی تو بھی نہ مارتے، جوانی میں گئی، اگر اپنی موت سے چلی جاتی، طبیعی موت سے اس دنیا سے چلی جاتی تب بھی نہ ہوتے، مار دیا گیا۔
کہیں غربت میں مار دیا ہوتا تب بھی نہ روتے، اپنے شہر میں مارا گیا، حالت صحیح ہوتی، معمولی حالت ہوتی تب بھی نہ روتے، پیٹ میں محسن تھے، اگر باپ نے سفارش نہ کی ہوتی تب بھی نہ روتے۔ باپ کی اتنی ساری نصیحتوں کے بعد یہ بڑا ماجرا اس طرح سے تحقیق کرنا۔ اب یہ بتاؤ، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت الموضوع قرآن بتا رہے تھے تو خود مفتی وہاں بھی ہونے لگا، کہا کہ میں نے اس بات پر توجہ نہیں کی، میری فکر ہی آپ نے۔ یہ وہ قیامت کے مسائل ہیں جو انسان دیکھے۔ یہ فاطمہ زہرا آخری وقت ہے، بی بی کا کفن تیار ہو گیا، بی بی کو تیار کر دیا گیا، امام اٹھانا چاہ رہے ہیں جنازے کو تو دیکھا کہ بچے اداس کھڑے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا اے حسن بیٹا آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، بیٹا حسین آؤ، کلثوم و زینب آؤ۔ ایک ایک آتے گئے اور ماں کا دیدار کرتے گئے۔ حسین ایک کونے میں کھڑے رہے، کہا علی نے کہ بیٹا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ تو حسین نے فرمایا کہ بابا میں نے سنا ہے کہ جب مریم اس دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ اس وقت نہیں گئے تھے جب تک مریم نے نہیں بلا لیا تھا۔ میری ماں فقر مریم، میں فقر عیسیٰ، جب تک ماں نہ بلایا میں نہیں جاؤں گا۔ بس یہ جملے کہنے تھے کہ فاطمہ کے کفن سے ہاتھ نکلے گا، بیٹا حسین قریب آ جا۔ جناب امام حسین گئے، ماں کے گلے سے لپٹا، ایک جملہ کان میں کہا اماں یہاں آپ بلا رہی ہے، میں آ رہا ہوں، 10 محرم کو میں بلاؤں گا، اماں آپ آ جانا۔ جب گھوڑے سے امام حسین گرنے لگے، کہا اماں، تو دیکھا ایک معظمہ اپنے بالوں سے مقبل کی زمین سے، بیٹا حسین میں نے وعدہ پورا کیا، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون۔ پر الہ پروردگار کے واسطہ محمد علی محمد کا اس ذکر اور اس مجلس کے ثواب کا مرموم جناب خلیل احمد صاحب سے کو احساس فرما۔ پروردگار بے صدقہ ذکر اہل بیت، بے صدقہ تلاوت آیت قرآن، مرحوم کے تمام گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، مرحوم کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ تمام کائنات کی مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور ہے، تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خاص ساز و شمار فرما۔ اس مجلس کی قبولیت کی حکمت محمد و